जी असील लवर, सबसे पहले जोड़े का शौक कर लें जी। पेयर का लासानियों में से बनी हुई पेपर वाइट मादा है। नोक नली आँख माशाल्लाह डबल हड की मादी है, ठीक है, और बड़े मोरे की मादा है। मेल का भी शौक करें जी, A+ क्वालिटी में खालसों में बना हुआ है, अमरोहा ब्लड लाइन में माशाल्लाह। आप सिर्फ मेयार चेक करें, मेल का क्वालिटी चेक करें। अभी क्रीज़ें कंप्लीट नहीं है जी, 16-17 महीने उम्र है, अभी पहली क्रीज़ डाल रहा है, मुकम्मल कुंडल मारेगा और दुम भी अभी कंप्लीट नहीं है। असील लवर्स, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है ना हीरा ब्रीड को डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी फीचर्स हैं हीरा ब्रीड के, जो भी क्वालिटियाँ इंशाल्लाह सारी डिस्कस की जाएंगी। बाकी आप पेयर का शौक कर लें जी। मादा भी माशाल्लाह हाई क्वालिटी में, डबल हड में, ठीक है, लासानियों में बनी हुई, और मेल जो है वो अमरोहों में से बना हुआ, खालसों में से बना हुआ। अस्सलाम वालेकुम असील लवर्स, मैं आपका होस्ट आमिर खान जजीला मियाँ वाली से। असील लवर्स, सबसे पहले आप जो वीडियो के शुरू में परिंदे देख रहे थे, ये आपके भाई का शौक़ है, ठीक है, मेरा शौक़ है, अल्हम्दुलिल्लाह रब की अता है। जो आपने नर देखा है ये खालसों में से बना हुआ है जी, खालसों में से वाइट बना हुआ है। और जो इसके साथ आपने मादा देखी है ये लासानियों में से, ये लासानियों में से वाइट बनी, ठीक है। तो नर जो है ये तकरीबन 2000 ग्राम वज़न मोरे में है, और मादा जो है ये इंशाल्लाह बड़े मोरे में है, लासानियों में बनी हुई है। तो ये कुछ चिक्स जो है ना, क्योंकि ज़्यादातर वो मादी अगर बड़े साइज़ की हो तो चिक्स जो है ना 27-2800, ठीक है। अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हमारे पास 27-2800 मोरे के वज़न मोरे के चिक्स आएंगे, ठीक है, इस जोड़े में से। असील लवर्स, आज की वीडियो में इंशाल्लाह जो है ना हम नूरी चिट्टे, वाइट असील, हीरा असील, इंडिया में ज़्यादातर नूरी चिट्टे बोले जाते हैं, हमारे पाकिस्तान में हीरा असील ज़्यादा बोला जाता है, ठीक है। इन्हीं को जो है ना पेपर वाइट, वाइट असील के नाम से भी बुलाया जाता है। तो ये तीनों नाम जो है ना एक ही ब्रीड के। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम हीरा ब्रीड को डिस्कस करने वाले हैं कि हीरा ब्रीड का वजूद किस तरह बना है। दूसरे नंबर पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या जो ये हीरा असील है तो क्या ये बोझ के भी हो जाते हैं या बिल्कुल पेपर वाइट रहते हैं। तीसरे नंबर पे क्या जो हीरा असील है, नूरी चिट्टा है, वाइट असील है, ये लड़ सकता है, मैदानों के लिए भी तैयार हो सकता है, या सिर्फ खूबसूरती और फैंसी ब्रीड के तौर पे है। चौथे नंबर पे हीरा असील की डिमांड क्यों बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हीरा असील की डिमांड, हीरा असील को चाहने वाले ज़्यादा क्यों हैं, इसकी क्या वजह है। तो ये 3-4 मेन पॉइंट हैं। तो हीरा असील को लेके जितनी भी कंट्रोवर्सी शौकीनों में पाई जाती है इस वीडियो में इंशाल्लाह हम क्लियर कर देंगे। असील लवर्स, हमारा ये प्लेटफॉर्म, हमारा ये चैनल न्यू शौकीनों के लिए, ठीक है, जो बिल्कुल शौक़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको 6 महीने हो गए, साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए, ये सारे न्यू शौकीन की कैटेगरी में आते हैं। मेरी ज़्यादातर वीडियोस, ज़्यादातर बात, ज़्यादातर समझाना ये इन्हीं लोगों के लिए होता है, ठीक है, न्यू शौकीनों के लिए। बाकी जब हम इंशाल्लाह शौक़ पे बैठते हैं 5 मिनट की भी वीडियो हो सकती है, 50 मिनट की भी हो सकती है। दानिश्वरों, कंटेंटों के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई वो वीडियो को स्किप करें और आगे चले जाएँ। तो बारकफ, मैं कोई इल्म कुल नहीं हूँ, इल्म कुल रब की ज़ात है। शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले असील लवर्स, जो असील है ना इसके 4 बुनियादी रंग हैं। ये 4 रंगों पे बेस करता है, लाखा, सावा, मुश्का, पीला। ये बुनियादी असील के 4 रंग हैं। यहाँ पे आप सबसे पहली बात समझ लें, गदरे, चीने, वाइट और ये दूसरे जितने भी रंग हैं ना, ये फिर उनके क्रॉसेस की वजह से देखने को मिलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, असील के 4 बुनियादी रंग हैं। तो यहाँ पे मैं आप दोस्तों को क्लियर कर दूँ कि जो वाइट असील है ये मुश्की में से, जी, ये मुश्की में से बनता है। जो मुश्का ब्रीड है, मुश्का असील है, ये रंग उसमें से बनता है। अब यहाँ पे आप दोस्त सोच रहे होंगे कि यार लाल में से भी बान आता है, सावों में से भी बान आता है, पीलों में से भी बान आता है, तो भाई आमिर कह रहे हैं कि जी ये तो सिर्फ मुश्कों में से बनता है। जी सर, मुश्का जिधर भी क्रॉस हुआ होगा, सावों में अगर मुश्का क्रॉस हुआ है, ठीक है, तो फिर सावों में से भी बनेगा, क्योंकि उसमें वो मुश्की क्रॉस हुआ था। अब जो मुश्का लासानी में से ज़्यादातर वाइट बनते हैं, वो क्यों बनते हैं? वो भी इसी वजह से, क्योंकि मुश्का और उसमें सावा और ये लाल क्रॉस होते हैं, उनमें से भी जो है ना वाइट बनता है। तो बेसिक मैंने आपको समझा दिया है कि असल जो ये वाइट बन रहा है ना, ये मुश्की की वजह से बन रहा है, ठीक है। अब मुश्की जिधर जिधर जिस ब्रीड में क्रॉस होगा से ये हीरा बनेगा। अब वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि मेरा जो मुर्गा है, जो आपने वाइट देखा है, ये खालसों में से बना हुआ है। तो खालसों में से किस तरह बना है ये भी मैंने डिटेल में पीछे अब दोस्तों को बताया हुआ है। खालिस ब्रीड जो है वो पीर शालम शाह साहब वाली ब्रीड है। पीर शालम शाह साहब ने अमरोहा मेठी को आपस में क्रॉस किया, उनमें लुइस अंग्रेज़ वाला मुश्की ऐड किया जी।
اسی لوئس انگریز والی مشکی کی وجہ سے آگے خالصوں کی بریڈ میں سے بھی پیپر وائٹ بنتے ہیں، وائٹ بنتے ہیں، نوری چٹے بنتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، یہاں تک کلیئر ہو گئی بات. وائٹ بنتا ہے، ہیرا بنتا ہے، کس بریڈ میں سے بنتا ہے؟ تو یہ مشکوں میں سے بنتا ہے. ٹھیک ہے، اب مشک لاسانی میں بھی بن سکتا ہے، خالصوں میں سے بھی بن سکتا ہے، سابوں میں سے بھی بن سکتا ہے، پیلوں میں سے بھی بن سکتا ہے. تو وہ کیوں بنے گا؟ جب ان میں مشکی ایڈ ہوگا تو پھر آگے جا کے کسی بریڈ میں سے چٹے نکلنا سٹارٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اصیل لورز، یہ جو وائٹ اصیل بنتا ہے تو اس کے جو پوائنٹ ہیں، اس کا جو باڈی سٹرکچر ہوتا ہے، چونکہ یہ مشکی میں سے بنتا ہے، ٹھیک ہے، تو جدھر جدھر مشکی کا کراس ہوگا تو یہ اپنے پوائنٹ اور باڈی سٹرکچر اس طرح کا کر لے گا. اگر ساوے میں مشکی کا کراس ہے، اس میں سے اب بنا ہے تو یہ اس طرح کے اپنے پوائنٹس رکھے گا. اب لاسانیوں میں سے بنے گا تو یہ اس طرح کے اپنے پوائنٹس رکھے گا. خالصوں میں سے بنے گا تو یہ اس طرح کے اپنے جو ہے نا پوائنٹس رکھے گا. کیونکہ یہ بذات خود تو ایک بریڈ ہے نہیں وائٹ، یہ مشکیوں میں سے بنتا ہے اور پھر آگے جدھر جدھر مشکی کا کراس ہوتا ہے ان میں سے بھی یہ آگے بنتا ہے. تو یہ اس لیے اپنے پوائنٹس جو ہے نا اس حساب سے اور اپنا جو باڈی سٹرکچر ہے یہ اس حساب سے رکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو بارکب جو خالصوں میں سے چٹے بنتے ہیں وہ ماشاءاللہ ان دیکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، میرے پاس الحمدللہ خالصوں میں سے بنا ہوا ہے، آپ دوستوں کو میں نے شوق کرایا ہے. ٹھیک ہے، پھر جو لاسانیوں میں سے چٹے بنتے ہیں وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ پراپر بریڈ ہے نہیں چٹا، یہ آگے مشکی میں سے بنا ہے، پھر جدھر جدھر مشکی کا کراس ہے ان میں سے بھی بنتا ہے. تو یہ پھر اپنی تراشیں، بنتر وغیرہ، تاج وغیرہ اس لحاظ سے رکھتا ہے. اصیل لورز، اب بات کر لیتے ہیں بوز کے پان کی کہ بوز کا پان جو ہے نا یہ ہیرا میں بوز کا پان کیوں آ جاتا ہے، یا یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو سر بوز کا پان ایک تو جب وائٹ اصیل ہے اس کی کریز پرانی ہوگی. ٹھیک ہے، جب اس کی کریز پرانی ہوگی تو اس پہ بوز کا پان، اس پہ میل، یہ چیزیں نمودار ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اب جو پرندے مٹی میں کھیل رہے ہوتے ہیں یا باہر دھوپ پہ زیادہ وہ دھوپ پہ رہتے ہیں تو ان میں ہلکا سا پلاہٹ بوز کا پان گردن پہ اور پیٹھ پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب جیسے ہی پرندہ نئی کریز لیتا ہے نا وہ بالکل پیپر وائٹ ہوتا ہے. اب جو اس کی کریز پرانی ہوتی جاتی ہے نا، 2 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے، 6 مہینے، تو کریز کو جیسے ہی 5-6 مہینے ہوتے ہیں نا تو اس پہ پلاہٹ اور بوز کا پان آ جاتا ہے. دھوپ کی وجہ سے بھی آتا ہے اور وہ مٹی میں جو پرندہ زیادہ رہتا ہے، مٹی میں زیادہ کھیلتا ہے، اس پہ بھی آتا ہے. اب جو ٹھنڈے علاقے میں پرندے رہتے ہیں نا ان کی کریز پرانی بھی ہو جائے نا، جس طرح رضوان بھائی کے پرندے ہیں، منسیرا ٹھنڈا علاقہ ہے، تو جو پرندے ٹھنڈی جگہ پہ ٹھنڈے علاقے میں رہتے ہیں، نیچے ریت یوز کی جاتی ہے یا برادہ وغیرہ یوز کیا جاتا ہے، مٹی نہیں اس کو زیادہ ملتی یا وہ دھوپ اس پہ زیادہ اثر انداز نہیں ہوتی، تو ان میں پلاہٹ یا بوز کا پان بہت کم دیکھنے کو آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے، اگر وہی پرندہ آپ پنجاب میں لے آئے نا، یہاں پہ 48-50 ٹمپریچر ہوتا ہے اور وہ اس کو دھوپ لگے گی تو ان میں بھی پلاہٹ آ جائے گی. جی، ان میں بھی بوز کا پان آ جائے گا. تو یہاں پہ آپ کو میں نے بوز کے پان کا کلیئر کر دیا کہ ایک تو پرندہ جب کریز لے گا وہ تقریباً پیپر وائٹ ہوگا، بالکل وائٹ ہوگا. ٹھیک ہے، دودھ کی طرح. جیسے جیسے اس کی کریز پرانی ہوگی، 2 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے، 6 مہینے، تو وہ اس میں پلاہٹ اور بوز کا پان آ جائے گا. دھوپ کی وجہ سے بھی آئے گا، مٹی میں کھیلنے کی وجہ سے آئے گا اور کریز پرانی ہونے کی وجہ سے بھی آئے گا. تو اگر پرندہ کسی ٹھنڈے ماحول میں رہے گا، اس کے نیچے ریت ہوگی، بورا وغیرہ ہوگا، تو اس میں جو ہے نا وہ آپ کو پلاہٹ، بوز کا پان زیادہ دیکھنے کو نہیں ملے گا. تو اس کا یہی ہے کہ پھر جو وائٹ ہے اس کو آپ زیادہ چھاؤں پہ رکھیں. جب وہ کریز نکالے یا کریز کرے تو اس کو زیادہ آپ چھاؤں پہ رکھیں اور مٹی میں زیادہ نہ کھیلنے دیں، تو وہ میلا جلدی نہیں ہوگا، اس کی کریز جلدی جو ہے نا اس پہ بوز کا پان اور پلاہٹ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، وہ تقریباً پیپر وائٹ رہے گا. باقی جو پراپر مشکیوں میں سے بنے گا نا اس پہ پلاہٹ، بوز کا پان بھی بہت کم دیکھنے کو ملے گا. جی، یہ بھی ایک ریزن ہے. جو خالصوں میں سے بنے گا، میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ خالصوں میں میٹھی، ساوا، لال جو ہے امروہا اور لوئس انگریز والا مشکی ہے. اب مشکی کی وجہ سے ان میں وائٹ تو بنے گا، لیکن وہ ساوی کی وجہ سے اور لال کی وجہ سے ہلکا سا اوپر سے بوز کا پان یا پلاہٹ دے جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن وہ پرندہ خوبصورت بہت زیادہ ہوگا، مضبوط بہت زیادہ ہوگا. جو خالصوں میں سے بنے گا وہ دیکھنے والی چیز ہوگا. یہ بھی ایک جو ہے نا پلس پوائنٹ ہے اس کا. مضبوطی اس میں بہت زیادہ ہوگی، خوبصورتی اس میں بہت زیادہ ہوگی. اب شوقینوں کا ایک سوال ہے کہ یہ جو ہیرا سیل ہے، پیپر وائٹ ہے، یہ لڑ سکتا ہے یا نہیں لڑ سکتا؟ سر اگر تو یہ اچھے خون میں سے بنا ہوا ہے، لاسانیوں میں سے بنا ہوا ہے، خالصوں میں سے بنا ہوا ہے، تو بالکل یہ میدانوں کی چیز ہے. اس کو آپ میدان میں اتار سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مضبوط ہوتا ہے، انتہائی مضبوط ہوتا ہے اور تیز جو ہے نا رفتار والا اور کیل مارنے والا پرندہ ہے. ٹھیک ہے،
یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو آپ میدان میں لے کے نہیں جا سکتے، بالکل یہ میدان کی چیز ہے۔ ہاں اگر اس میں پیچھے سے کوئی بلڈ میں کمزوری ہے، نسل میں کمزوری ہے، اور پھر آگے اس میں سے وہ ہیرا بنا ہوا ہے یا وائٹ بنا ہوا ہے، تو پھر وہ بالکل چٹا چوتھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اس کی نسل کی کمزوری ہوگی۔ اگر وہ کمزور بلڈ میں سے، کمزور چیزوں میں سے بنا ہوا ہے، بنا تو مشکی میں سے ہے، لیکن آگے کو پرندے اتنے اچھے اصیل نہیں لگے ہوئے تھے، اور وہ وائٹ تو بن گیا، لیکن وہ پھر چٹا چوتیا بن سکتا ہے، وہ کمزور ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں تو اوور آل جو ہے نا، اگر اچھے بلڈ میں سے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا خالصوں میں سے بنا ہوگا یا لسانیوں میں سے بنا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے نا، مشکیوں میں سے پراپر بنا ہوا ہوگا، تو وہ بالکل میدان میں بھی سٹے کرے گا اور بہترین کارکردگی دکھائے گا، ٹھیک ہے، اور تقریباً میں نے جیتتے دیکھا ہے ان کو۔ اب ہمارا آخری سوال، یہ ہیرا کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ کیوں ہے؟ سر ہیرا جو ہے نا، یہ ایک تو خوبصورت بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بچوں بڑوں سب کی تقریباً پسند ہے ہیرا۔ دوسرا حدیث مبارکہ سے کہ جس گھر میں سفید مرغا پایا جاتا ہے وہاں سے جن، شیطان اور یہ چیزیں دور بھاگتی ہیں، یہ بھی حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے بھی زیادہ وائٹ کا جو ہے نا لوگ شوق کرنا چاہتے ہیں، وائٹ مرغا گھر میں پالنا چاہتے ہیں، اور دوسرا خوبصورت بہت زیادہ ہے، خوبصورتی کی وجہ سے بھی اس کو شوقین زیادہ پالنا چاہتے ہیں، زیادہ گھر میں رکھنا چاہتے ہیں۔ باقی مضبوطی بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ یہ اصیل بھی ہے اور مضبوط بھی ہے، اگر یہ اچھے بلڈ میں سے بنا ہوا، جی منٹوں سیکنڈوں والی یہ چیز ہے، تو بشرطے کہ یہ اس میں پیچھے کوئی بلڈ میں کمزوری نہ ہو۔ تو اصیل لورز، آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو پراپر جو ہے نا ہیرا اصیل کے بارے میں آگاہی فراہم کی۔ اصیل لورز، اسی کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ عامر خان نیازی کو دیں اجازت، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔